تو ہماری اس کہانی کا آغاز 1970 اور 80 کے دور سے ہوتا ہے کہ جس دور میں جہاں ایک طرف انڈیا میں ممبئی شہر کے اندر پوری ایک انڈر ورلڈ کی دنیا پنپ رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر کے اندر بھی کئی ایسے بڑے بڑے گینگز ایکٹیو ہوا کرتے تھے کہ جن کا اثر صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے بھی باہر دور دور تک ہوا کرتا تھا۔ انہی بڑے بڑے گینگز کی گینگ وار کے بیچ میں ہی جنم ہوتا ہے رحمان ڈکیت کا۔ ابھی رحمان ڈکیت کی عمر کافی کم ہی رہی ہوگی کہ ایک مشہور گینگسٹر نے رحمان ڈکیت کے فادر کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رحمان ڈکیت کا خود کا فادر بھی کراچی کی کرائم دنیا کا ایک مشہور نام تھا۔ جہاں تک سوال خود رحمان ڈکیت کا ہے تو اس کے بارے میں بھی کئی رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اس نے کرائم کی دنیا میں قدم صرف 13 سال کی عمر میں ہی رکھ دیا تھا۔ 13 سال کا تھا کہ جب اس نے کسی جھگڑے کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو چاقو کے ذریعے سے قتل کر دیا تھا، اور اسی کے آس پاس میں ہی یعنی جب وہ اتنی ہی عمر کا یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے کی عمر کا رہا ہوگا تبھی اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو شک ہو گیا تھا کہ شاید اس کی ماں کسی دوسرے گینگ کے بندے کے ساتھ انوالو ہے۔ ساتھیوں، اتنی کم عمر میں ہی اپنے ہاتھوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے خون سے رنگ لینے کے بعد رحمان ڈکیت اب اپنے گھر سے فرار ہو گیا، اور یہاں سے فرار ہوتے ہی پھر رحمان ڈکیت کی زندگی میں اس خاص اور اہم انسان کی انٹری ہوئی تھی کہ جس نے رحمان ڈکیت کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دیا۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان ڈکیت کے جو ابھی تک رحمان ڈکیت بنا ہی نہیں تھا بلکہ رحمان بلوچ ہوا کرتا تھا، اس کو رحمان بلوچ سے رحمان ڈکیت بنانے والا یہی انسان تھا، اور اس انسان کا نام تھا حاجی لالو۔ حاجی لالو دراصل اس دور میں کراچی کے ایک ڈون کے طور پر دیکھا جاتا تھا، ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا جو اپنا پورا ایک گینگ چلایا کرتا تھا۔ اس نے اس کم عمر رحمان بلوچ کو نہ صرف اپنی سرپرستی میں لیا بلکہ مانو اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیا، اور اس کے جو اپنے بیٹے تھے ان کی طرح ہی اس کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ حاجی لالو کے دو خود کے اپنے بھی بیٹے ہوا کرتے تھے جن کے نام تھے یاسر عرفات اور ارشد پپو۔ اب ارشد پپو، یاسر عرفات اور رحمان ڈکیت تینوں نے مل کر حاجی لالو کے گینگ کو چلانا شروع کر دیا، اور تینوں نے مل کر پھر کراچی اور خاص طور سے اس کے لیاری کے علاقے میں وہ تباہی اور بربادی مچائی کہ جس کو کسی نے امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ شروعاتی دنوں میں ہی رحمان ڈکیت کی کرائم کی لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہو چکی تھی۔ مرڈر، کڈنیپنگ، ٹارچر، زمینوں پر قبضہ کرنا، ہتھیاروں یا پھر ڈرگز جیسی چیزوں کی اسمگلنگ کرنا، مطلب اب کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ جس سے رحمان ڈکیت کا نام جڑا ہوا نہ ہو۔ کیسز کی تعداد تو اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ان کی گنتی نہ تو خود رحمان ڈکیت کو پتا تھی اور نہ ہی وہ ان کو گنا کرتا تھا۔ اپنے بالکل شروعاتی دور میں ہی رحمان ڈکیت نے پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پولیس نے اس دور میں ہی لاکھوں کا انعام اس کے سر پر رکھ دیا تھا، مگر تمام کوششیں بے نتیجہ رہا کرتی تھی۔ اب رحمان ڈکیت حاجی لالو کی سرپرستی میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حاجی لالو نے رحمان ڈکیت کے ساتھ کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا بلکہ وہ اپنے باقی بیٹوں کی طرح ہی ایک بیٹا سمجھتا تھا۔ ایون رحمان ڈکیت کی شادی بھی حاجی لالو نے ہی کروائی تھی۔ دوسری طرف رحمان ڈکیت بھی حاجی لالو کا بڑا وفادار تھا۔ اس دور میں جو کراچی کے باقی بڑے بڑے گینگز تھے وہ آئے دن اس کو آفر کرتے رہتے تھے، اس کو اپنے گینگ میں لانے کے لیے بڑی بڑی ڈیل اس کے سامنے رکھا کرتے تھے، مگر وہ ساری چیزوں کو ٹھکرا دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بھی حاجی لالو کو اپنا باپ ہی سمجھا کرتا تھا، اور حاجی لالو کے جو دونوں بیٹے تھے ان کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ مگر ان سارے لوگوں کو بھی ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ اب ان سب کی زندگی میں سب سے بڑا ٹوئسٹ آنے والا ہے، اور یہ سب سے بڑا جو موڑ آیا تھا وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ پیسے کی وجہ سے آیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ رحمان ڈکیت کے جو لگاتار کرائم کی دنیا میں اپنے باپ جیسے حاجی لالو کے لیے کام کر رہا تھا، تو اس کام کے بدلے میں اکٹھی ہونے والی ڈھیر ساری رقم جمع ہوتی جا رہی تھی، اور یہ ڈھیر ساری رقم کہیں اور نہیں بلکہ حاجی لالو کے پاس جمع ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی تھی کہ موقع پر جب بھی رحمان ڈکیت کو پیسے دیے جاتے تھے یا رقم دینے کا وقت آتا تھا تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہ سوچ کر حاجی لالو کے ہی پاس چھوڑ دیا کرتا تھا کہ یہ اس کے باپ کی طرح ہے، اور جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ سارے ہی پیسے ایک بار میں حاصل کر لے گا۔ مگر وقت کے ساتھ اب دھیرے دھیرے یہ رقم اکٹھا ہو کر 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جی ہاں، یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 80-90 کے دور کی بات چل رہی ہے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ رقم حد سے زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ تو جب رحمان ڈکیت نے حاجی لالو سے اپنی یہ رقم واپس مانگی تو حاجی لالو نے سیدھے طور پر وہ رقم دینے کی بجائے اب ٹال مٹول شروع کر دی۔ بات یہاں تک بگڑ گئی کہ اب حاجی لالو نے اپنے اثر کا استعمال کرتے ہوئے اس رحمان ڈکیت کو جیل میں ڈلوا دیا کہ جو رحمان ڈکیت ابھی تک پولیس کے کبھی ہتھے نہیں چڑھا تھا۔ اب رحمان ڈکیت جیل میں تو جا چکا تھا
تھا مگر ساتھ ہی وہ حاجی لالو اور ارشد پپو مطلب پورے خاندان کا جانی دشمن بھی بن چکا تھا اور ان کو لے کر غصے سے کھول رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہی رحمان ڈکیت جیل سے بھاگنے میں کامیاب بھی رہا اور جیل سے نکلنے کے بعد اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا حاجی لالو اور اس کے خاندان سے بدلہ لینا۔ اور بس ساتھیوں، یہی سے ہی ارشد پپو کے گینگ اور دوسری طرف رحمان ڈکیت کا گینگ کہ جو اس نے بعد میں اپنا ہی بنا لیا تھا، ان دونوں کے بیچ وہ گینگ وار شروع ہوئی کہ جس نے اگلے کئی سالوں تک کراچی کی سڑکوں پر خون کی وہ داستانیں لکھی کہ جن کو اتہاس کے پنوں سے کبھی نہیں مٹایا جا سکے گا۔ اور خون کی اس لمبی اور دردناک داستان میں جو انسان سب سے پہلا نشانہ بنا تھا وہ دراصل ارشد پپو کی بیوی کا سگا ماموں تھا، جو کسی جنازے سے مطلب فیونرل سے واپس آ رہا تھا اور ادھر رحمان ڈکیت جیل سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسی کو گھیر کر قتل کر ڈالا اور دردناک طریقے سے قتل کرنے کے فوراً بعد حاجی لالو اور ارشد پپو کو میسج بھجوایا کہ میں نے تمہاری فیملی سے بدلہ لینے کی شروعات کر دی ہے اور یہ تو شروعات ہے، اب آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ دوسری طرف ارشد پپو بھی اس معاملے سے پوری طرح سے ہل گیا تھا اور مانو کہ اس نے قسم کھا لی تھی کہ اب وہ رحمان ڈکیت کو اس دنیا سے ہی ختم کر ڈالے گا۔ اور اس نے بدلے کی اپنی اس کارروائی میں جس انسان کو سب سے پہلے نشانہ بنایا وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ خود رحمان ڈکیت کا چاچا تھا۔ اس نے پہلے تو رحمان ڈکیت کے چاچا کو کہیں پر گھیرا اور گھیرنے کے بعد فوراً قتل نہیں کیا بلکہ پہلے رحمان ڈکیت کو کال لگائی اور پھر کال پر ہی اس کے چاچا کو ٹارچر کیا اور اس کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ مطلب ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کو کال پر سناتے ہوئے ہی اس کے چاچا کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ دوسری طرف رحمان ڈکیت جو یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ تڑپ رہا تھا، تلملا رہا تھا مگر پھر بھی کچھ کر نہ سکا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ارشد پپو کا خون ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے یہیں پر بس نہیں کی بلکہ اب اس نے کراچی کے اندر جو لیاری کا علاقہ تھا جہاں پر رحمان ڈکیت کے اہم ٹھکانے تھے ان کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ اب دھیرے دھیرے رحمان ڈکیت کو یہ یقین ہو گیا کہ کسی نہ کسی دن یہ لوگ مجھ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر ٹیمپریری کراچی چھوڑ کر بلوچستان کی طرف چلا گیا اور وہاں پر جا کر ایک بار پھر سے نئے طریقے سے اس نے اپنے نیٹ ورک کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا شروع کیا اور یہ انتظار کرنے لگا کہ کب صحیح ٹائم آئے گا اور میں واپس کراچی کے لیاری میں لوٹوں گا اور ارشد پپو، حاجی لالو، ان کی پوری فیملی سے بدلہ لوں گا۔ جب ایک طرف رحمان ڈکیت یہ سب کچھ کر رہا تھا تبھی دوسری طرف ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کے ایک اور بھی قریبی دوست کو قتل کیا جس کا نام تھا فیضو۔ فیضو رحمان ڈکیت کا اتنا زیادہ قریبی تھا کہ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو رحمان ڈکیت نہ صرف رو رہا تھا بلکہ ارشد پپو سے بار بار منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں مان لے گا لیکن وہ اس کو قتل نہ کرے، لیکن ارشد پپو نے آخر میں اس کو قتل کر کے ہی دم لیا۔ ویسے یہاں پر اس فیضو کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس وقت اس کا قتل ہوا تھا اس وقت اس کا ایک بیٹا بھی ہوا کرتا تھا جس بیٹے کو پھر رحمان ڈکیت نے بالکل اسی طرح سے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا جس طرح سے کسی دور میں خود رحمان ڈکیت کو حاجی لالو نے اپنی سرپرستی میں لیا تھا۔ اور جانتے ہیں کہ یہ فیضو کا بیٹا کون تھا؟ تو یہ تھا عزیر بلوچ۔ جی ہاں، وہی عزیر بلوچ کے جو آنے والے دنوں میں نہ صرف رحمان ڈکیت کی گدی سنبھالنے والا تھا بلکہ اس کرائم کی دنیا میں اس سے بھی بڑا اور خطرناک نام بننے والا تھا۔ کہانی پر واپس آئیں تو رحمان ڈکیت کا دبدبا ایک بار پھر سے کراچی میں بڑھنے لگا تھا، بلکہ اس بار تو اس نے کراچی کے اندر پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے قدم جما لیے تھے اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ تھی کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ کرنے لگی تھی۔ اس پارٹی کا نام تھا پیپلز پارٹی۔ جی ہاں، وہی کہ جس پارٹی سے پاکستان کی فارمر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کا تعلق تھا اور آج کے حساب سے دیکھیں تو انہی بلاول بھٹو کی پارٹی کے جو انہی بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں اور موجودہ دور میں پاکستان کے کافی مشہور پولیٹیشین ہیں۔ اب رحمان ڈکیت کرائم کی دنیا میں تو پہلے ہی کراچی کا سب سے بڑا نام سمجھا جاتا تھا، اندر ہی اندر پورا اس کا ایک مضبوط نیٹ ورک تھا، مگر اب کہ جب ایک راجنیتک پارٹی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا تب تو اس کی طاقت اور اس کے اثر کی کوئی حد ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اور اس کا ساتھی مطلب عزیر بلوچ مانو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہو چکے تھے اور کراچی کے مانو مالک بن چکے تھے۔ رحمان ڈکیت کے اثر اور اس کی طاقت کو اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ کو 18 اکتوبر 2007 کے دن پر نظر ڈالنی پڑے گی کہ جب پاکستان کی پورو پردھان منتری بے نظیر بھٹو ایک لمبے ایگزائل کے بعد پاکستان واپس لوٹ رہی تھیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کا سواگت کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے، مگر اسی بھیڑ کے دوران اچانک سے بڑا دھماکہ ہوا۔ کار سے ہونے والے اس بڑے دھماکے میں لگ بھگ 140 لوگوں کی جان چلی گئی اور ہر طرف افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ اور جانتے ہیں کہ ایسے خطرناک اور ڈراونے ماحول میں بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر کون موجود تھا؟ پاکستان کی آرمی؟ جی نہیں،
पाकिस्तान की पुलिस वो भी नहीं, ISI वो भी नहीं, बल्कि रहमान डकैत था। जी हाँ, आज भी वो फोटोज हर तरफ वायरल होते रहते हैं कि जिसमें देखा जा सकता था कि ऐसे माहौल में बेनजीर भुट्टो की गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो दरअसल रहमान डकैत के हाथों में था। वही वो इंसान था कि जिसने वहाँ से बेनजीर भुट्टो को निकालकर भुट्टो हाउस तक पहुँचाया था। अब आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए कि रहमान डकैत एक तरफ तो क्राइम की दुनिया का वो सबसे बड़ा नाम था कि जिसके ऊपर पुलिस ने सबसे ज्यादा इनाम रखा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी वो उसको पकड़ती नहीं थी, वो उसको कुछ नहीं कहती थी। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस जो थी या सिस्टम जो था वो उसकी ताकत और असर के सामने बेबस था। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस थे उनके लिए तो रहमान डकैत ऐसा था कि वो सिक्योरिटी के मामले में कराची में सबसे ज्यादा भरोसा ही इसी पर कर रहे थे। जबकि तीसरी तरफ देखें तो अब धीरे धीरे कराची के आम और गरीब लोगों में रहमान डकैत अपनी एक हीरो मतलब कि रॉबिन हुड की छवि भी बना चुका था। वो सोसाइटी के कमजोर और गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी करता रहता था उसकी वजह से वो तमाम लोग इसको अपना मसीहा मान बैठे थे। मगर अब हुआ ये कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी कि जिसने रहमान डकैत के सर पर हाथ रखा हुआ था उसको ही रहमान डकैत से डर लगने लगा। डर लगने की वजह थी रहमान डकैत का हद से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ असर। इवन जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके ऊपर भी अब क्लियरली रहमान डकैत का असर दिखने लगा था। कराची शहर के अंदर कौन किस पोस्ट पर बैठेगा, टिकट किसको बांटे जाएंगे और कौन क्या करेगा, ये सारी चीजें भी अब रहमान डकैत के असर से तय होने लगी थी। इसीलिए ऐसा दावा किया जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने ही ये डिसाइड कर लिया था कि रहमान डकैत को निपटा दिया जाए। और बस यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक और अहम किरदार की कि जिनको SSP चौधरी असलम के नाम से याद किया जाता है, जो पाकिस्तान के अभी तक के सबसे धाकड़ पुलिस वाले के तौर पर याद किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आज भी किसी के लिए एक हीरो और मसीहा तो किसी के लिए एक विलन और खलनायक की इमेज रखने वाले चौधरी असलम खान की अगर असल जिंदगी पर नजर डाली जाए तो इनकी कहानी 1963 और 64 के दौर से शुरू होती है कि जब पाकिस्तान के एक प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में इनका जन्म होता है। बाद में ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ से कराची शिफ्ट हो जाते हैं और सिर्फ 20 से 21 साल की एक कम उम्र में ही पहली बार पुलिस को ज्वाइन करते हैं। 1984 में इन्होंने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर सिंध पुलिस को ज्वाइन किया था।